میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. یہ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو برداشت کرنا، اور سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا. جو یہ رگڑا کھا جائے گا وہ اپنے آپ ہی سب سے اعلیٰ بن جائے گا. جو بیوی کو رگڑا دے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا. آپ کو حدیث سناتا ہوں، بڑی ہیوی ویٹ چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا عزت عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں ہے. عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے. وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے. میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. اگر اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں. جوانی کی موت ہو، بڑھاپے کی موت ہو، اور وہ مشہوری کی موت ہو، وہ گمنامی کی موت ہو. کربلا کے میدان میں امام حسین کو ڈرا رہے تھے تمہیں قتل کر دیں گے، تیری نسل کو قتل کر دیں گے. وہ آگے ہنس رہے تھے اب الموت تو مجھے موت سے ڈراتے ہو بے وقوف، تم ڈرو موت سے، میں تو اپنے اللہ سے ملنے والا. قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ میں ڈوبنا پڑے گا. صرف نماز پڑھنے سے اور داڑھی رکھنے سے یہ چیز نہیں ملے گی، یہ ڈوب کے ملے گی، ڈوب کے. بس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں اس اللہ سے جوڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ سنے گا. کفا باللہ وکیلا، تو مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ ولیہ، مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے مجھے حفیظ بنا، دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا. یہ سب میرے رب کے کرشمے. کفا باللہ حفیظا. جب تم گھر میں آتے ہو تم بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی اپنے بچوں کے لیے، خامند کے لیے. میرے نبی نے ہمیں 11 گھروں سے زندگی سکھائی کہ گھر میں زندگی کیسے گزار. اب جھاڑو دے رہے ہیں، اب حیران ہوں گے، میں بھی بالکل حیران ہو جاتا ہوں. 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ کا انتقال ہوا. کپڑے ساری زندگی اپنے خود دھوئے، بیوی سے کپڑے نہیں دھلوائے. پھٹ گیا ہے عائشہ ذرا سی دینا، نہیں، خود سوئی دھاگا اٹھا کے سی. جوتا ٹوٹ گیا ہے میمونہ ذرا میرا جوتا ٹھیک کر، نہیں، جوتا اٹھا کے خود ٹھیک کیا ہے. یہاں چائے پہ بے عزت اور ہوتی ہیں بیویاں تو ٹھنڈی چائے دیتی ہیں، بٹن پہ بے عزت ہو رہی ہوتی ہیں تو انہیں میرا بٹن نہیں لگا. زندگی سکھائی گھر والوں کے. میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے. جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی. آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. اللہ. ایک رات آپ بھوک سے ریلیٹو میں ایسے کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے، یوں جھک گئے. حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ میدے کو اکٹھا کر رہے تھے، بھوک کی شدت. فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی، عائشہ
عائشہ رونے لگی, یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا, آپ مانگتے کیوں؟ کہا عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے, میں بھی اسی فاقے. قرآن کا شروع ہے الحمد, الحمد پہلا لفظ الحمد. الف لام ہٹا دیں تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ حمد. محمد کا میم ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد. احمد کا الف ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد. یہ قرآن سے اپنے حبیب کے نام کو جوڑا, حمد 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 حمد, کہ پہلے لفظ کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ کے بتایا ہے کہ سارے قرآن کے علم کا دروازہ میرا نبی ہے, چابی میرا نبی ہے. یہ چابی لگے گی تو قرآن کھل. سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں, میرے نبی کے سامنے سے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے. مزدور آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا. آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں, اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں, تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے, تو مجھے دیکھو. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا, اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے, بہن بھائیوں کا حق پیچھے, حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خامند کا حق پہلے ہے. بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں, خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں. اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں. بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں, یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں. یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ایک دوسرے کو عزت دو, رشتوں کو عزت دو. ہر ایک کا اپنا مقام ہے, ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو, بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے. یہ وہ رشتہ ہے. میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا, اوئے ہوئے ہوئے, یوں کیا, اوئے ہوئے ہوئے, تو سارے ڈر گئے, پتہ نہیں کیوں, کوئی بولے ہی کوئی. اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ کل آپ وہ یوں کر رہے تھے, بڑا سخت حکم آیا ہے, بڑا سخت حکم آیا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے. اگر اس نے